ان کا یہ سوال ہے کانٹرڈکشنز کے اوپر میں. قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 29 میں لکھا ہوا ہے کہ زمین پہلے بنی، اور قرآن کا سورہ نازیات سورہ نمبر 79 آیت نمبر 30 میں لکھا ہوا ہے کہ زمین بعد میں بنی. تو کیا یہ کانٹرڈکشن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ کیا وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی تو یہ اس میں بہت سارے اختلاف پاتے. قرآن میں مطلب بہت سارے اختلاف پاتے. اور اسی کے ریلیٹڈ ایک اور سوال بھی ہے جو وکٹر بھائی کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس پہ میں آتا ہوں. پہلے ان کا جو کانٹرڈکشن تھا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 29 میں جیسا کہ لکھا ہوا ہے کہ اسی نے زمین اور آسمان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی، کہ اس وہی ہے کہ اس نے زمین کو بنایا ثم استوى الی السماء، اور اس کے بعد لکھا کہ پھر وہ آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ تعالیٰ استوا ہوئے. ٹھیک ہے، وہاں پر ایک آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 29، اور سورہ نازیات سورہ نمبر 79 آیت نمبر 30 میں کیا لکھا ہوا؟ والارض بعد ذلک دہاہا، کہ اس کے بعد اس نے اللہ نے زمین کو کیا کیا؟ زمین کو پھیلا دیا. ٹھیک ہے، تو یہ دو آیت کو لگ رہا ہے آن دا آؤٹ سائڈ لگ رہا ہے کہ یہ دونوں اختلاف ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ دیکھیے گا تو اس میں یہ دو آیت یا اور ایک اور آیت ہے سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 11 ہے، وہاں پر وہ ایک اور آیت ہے، وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ ثم استوى الى السماء، اور پھر وہاں پر بھی اس طرح لگ رہا ہے کہ پڑھنے سے کہ پہلے آسمان بنا، مطلب کہ پہلے زمین بنا پھر جا کر کے ثم استوى الى السماء، اور پھر اللہ استوا ہوئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اسینڈ کیے آسمان کی طرف، اور پھر اس کے بعد ساری چیزیں وہاں پر لکھا ہوا ہے. تو یہ دونوں آیت آن دا آؤٹ سائڈ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 29 اور سورہ نازیات سورہ نمبر 79 آیت نمبر 30 میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. کیسے نہیں ہے کانٹرڈکشن؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیے گا تو سما کا جو ورڈ ہے جو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 29 میں یوز ہے، اور ایک بار سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 11 میں بھی یوز کیا ہوا ہے. وہاں پر سما کا دو میننگ آتا ہے. ایک تو آتا ہے کہ اس کے بعد، یعنی کہ مور اوور، اور ایک میننگ آتا ہے اس کے بعد مطلب آفٹر دیٹ، اور ایک میننگ آتا ہے کہ اور بھی، یعنی کہ مور اوور کا میننگ میں بھی آتا ہے. یعنی کہ وہاں پر جو آیت ہے کوئی آرڈر وائز یہ نہیں بتایا جا رہا کہ یہ پہلے بنا اس کے بعد یہ بنا اور اس کے بعد یہ ہوا، تو یہ آرڈر کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہاں پر جو آیت ہے اور وہ جو آیتیں ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 29، وہ کوئی آرڈر وائز میں یہ نہیں بتا رہا کہ پہلے یہ ہوا یا اس کے بعد یہ ہوا. وہ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے بیان کر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا. کہیں پر بول رہے کہ آسمان اور زمین کو بنایا. وہ کوئی آرڈر وائز کسی میں بتایا نہیں گیا کہ پہلے یہ ہوا یا پھر یہ ہوا، اس کے بارے میں وہاں پر بات نہیں ہو رہی ہے. جیسے کہ اس کے ایگزامپل میں، کیونکہ سورہ بقرہ اگر پھر بھی اگر آپ اس کو لیجئے گا کہ نہیں پہلے میں آرڈر ہے، اس میں ایسا کیوں لکھا ہوا ہے کہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 29 میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، اور پھر کیوں وہاں پر اس طرح سے لکھا ہوا کہ پہلے زمین کی بات ہو رہی ہے اور پھر آسمان کی بات ہو رہی ہے، اور پھر سورہ نازیات میں پہلے آسمان کی بات ہو رہی ہے اور پھر زمین کی بات ہو رہی ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ کو ایک ایگزامپل اگر لیتے ہیں کہ جیسے کہ اگر کوئی چائے بنا رہا ہے یا کوئی چائے بناتا ہے اور پھر وہ اس کے بعد ٹوسٹ بناتا ہے، یعنی کہ بریڈ کو گرم کرتا ہے، اور یہ بھی وہ یہ بولتا ہے کہ میں نے چائے بنایا اور پھر میں نے اس کے بعد ٹوسٹ کو بنایا. لیکن اسی چیز کو وہ یہ بھی طریقے سے بھی بول سکتا ہے کہ میں نے ٹوسٹ کو بنایا اور اس کے بعد میں نے چائے کو کپ میں ڈالا. تو یہ تینوں چیز ایک لائن سے ہو رہی. چائے کو پہلے بنایا اس نے، لیکن اس کے بعد اس نے پھر ٹوسٹ کو گرم کیا، اور ٹوسٹ کو گرم کرنے کے بعد پھر چائے کو پیالے میں ڈالا. تو اگر وہ بول رہا ہے اس طریقے سے، ایک جگہ کوئی ایک انسان کو کوئی بات کرنے کو جاتا ہے اور بولتا ہے کہ میں نے چائے بنایا اور پھر ٹوسٹ بنایا، اور دوسرے انسان کو بات کرتا تو بولتا میں نے ٹوسٹ کو بھی بنایا اور پھر میں نے ٹوسٹ کو جب میں نے پورا بنا لیا، یعنی کہ بریڈ کو جب گرم کر لیا، تب میں نے چائے کو ڈالا پیالہ میں، مطلب کپ میں ڈالا. تو یہ بولا، یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے، بلکہ دو الگ الگ طریقے سے باتوں کو وہاں پر بیان کیا جا رہا. مطلب پہلے وہ بول رہے ہیں کہ پہلے ایک الگ سینس میں اس کو بتایا گیا کہ پہلے چائے بنایا پھر ٹوسٹ بنایا، اور دوسرے بار جب وہ بات کر رہے ہیں تو وہ بات کر رہے کہ ٹوسٹ بنا کے میں نے چائے کو اس میں ڈالا. تو دوسرے بار جب اللہ تعالیٰ سورہ نازیات سورہ نمبر 79 آیت نمبر 30 میں بول رہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والارض بعد ذلک دہاہا، اور اس کے بعد ہم نے زمین کو پھیلا دیا.
یہ نہیں بولا کہ زمین کو بنایا گیا، زمین کو پھیلانے کا جو پروسیس ہے وہ وہاں پر ہوا ہے سورہ نازعات سورہ نمبر 79 آیت نمبر 30 میں. تو آن دا آؤٹ سے اوپری طور سے دیکھنے سے یہ لگ رہا کہ وہاں پہ کانٹرڈکشن ہے، لیکن جب آپ اس کو دیکھتے ہیں، جب آپ اس آیت کو صحیح سے پڑھتے ہیں، دونوں آیتوں کو، چاہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 29 ہے، یا سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 11 ہے، یا اور اسی طریقے سے سورہ نازعات سورہ نمبر 79 آیت نمبر 30 ہے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. جیسے کہ میں نے اگزامپل دیا چائے کا اور ٹوسٹ کا، کہ ایک ہی چیز کو انسان دو طریقے سے وہاں پر بیان کر سکتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر کوئی بھی آرڈر کے طرف کوئی اشارہ نہیں ہے. ہمارے چینل IRPC انڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پہ کلک کریں تاکہ ہمارا سارا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے.